نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی ایک سورت 3 بار پڑھنے کا معجزہ دیکھے فرشتہ دولت لے کر اسی وقت گھر آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں۔ نجی پریشانی، گھریلو پریشانی، سماجی پریشانی، معاشی پریشانی، قدرتی پریشانی، اس قسم کی سینکڑوں دنیاوی پریشانیوں کے شکار ہیں۔ جیسے لگتا ہے زندگی پریشانیوں کا مجموعہ ہے اور ہم اللہ کی طرف سے خاص مہربانی اور نصرت و امداد سے محروم ہو گئے ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، امداد طلب کرتے ہیں مگر امداد نہیں آتی، آواز لگاتے ہیں مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ آخر اس کے کیا وجوہات ہیں اور کن اسباب کی وجہ سے ہمارا یہ برا حال ہے؟ اسلام ہی وہ دین ہے جس میں ساری پریشانیوں، مشکلوں، بیماریوں، مصیبتوں، دکھوں، غموں اور دقتوں کا حل موجود ہے۔ اسلام کے سایہ تلے زندگی گزارنے سے غربت ہو سکتی ہے، بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، پریشانی کا علاج ہو سکتا ہے، غموں کا اختتام ہو سکتا ہے، دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، مراد پوری ہو سکتی ہے، قسمت سنور سکتی ہے، بگڑی بن سکتی ہے۔ ہماری پریشانیاں بتلاتی ہیں کہ ہم نے اسلام کے سایہ تلے زندگی گزارنا چھوڑ دیا ہے، ورنہ یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ ناظرین، جب بھی عشاء کی نماز پڑھیں تو یہ کلمات پڑھ لیا کریں اور اول آخر 7 بار درود شریف پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیض و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، کرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کی تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ احادیث مبارکہ میں درود و سلام کے بے شمار فضائل و برکات کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ درود و سلام کرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت و محبت جزو ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ آیت پڑھنی ہے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ ترجمہ: اس اللہ کے سوا علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو بڑا عظیم اور بردبار ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا رب ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پریشانی اور غم صرف اللہ کی ذات دور کرتی ہے۔ خوف اور پریشانی کے عالم میں جب بندہ مومن ان کلمات کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مامون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس سے دعا کرنا مشکل کو آسان کرتا ہے اور تنگی کو دور کرتا ہے اور مشکلات کو ہلکا کرتا ہے۔ کسی بھی مشکل وقت میں اللہ کا ذکر کرنے سے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔
ہر تنگی دور ہو جاتی ہے، مشقت کم ہو جاتی ہے، سختی ختم ہو جاتی ہے اور غم دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی صفت حلیم کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ مومن بندے کی پریشانی کا عام سبب نیکیوں میں کوتاہی اور حالت میں اللہ کی ذات سے غفلت ہوتی ہے، جو اس بات کی متقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید کی جائے، جو کہ پریشانی میں کمی کا باعث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو، اے زندہ اے قیوم میں تیری رحمت کے ساتھ مددگار طلبگار ہوں۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرب اور پریشانی کے وقت یہ دعا فرماتے تھے۔ اسے دعائے کرب کہتے ہیں، وہ دعا جو آپ کی ہزاروں حاجت کو پورا کرے۔ یہ بہت ہی پر اثر تاثیر دعا ہے۔ ناظرین، ان کلمات کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ کلمات 101 دفعہ پڑھنے ہیں۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور 3 بار ہی سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور اس کے بعد دوبارہ سے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو کہ شروع میں پڑھا تھا۔ یہ دعا ایک اللہ کا اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم جس دعا میں پایا جاتا ہے پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دعا قبول نہ ہو، وہ دعا عرش سے جا کر نہ ٹکرائے۔ تو آپ بھی عشاء کے وقت ان کلمات کو لازمی پڑھیں۔ ان کلمات کو آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔